باسمہ باسط تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جزاک اللہ. اچھا درسمین صاحبہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ہم اس دنوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کے تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو. یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے، اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں. جزاک اللہ. جہاد کا حفیظ حدیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول. ألا إنه خليفتي في أمتي من بعدي. ألا إنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويدع الجزية وتدع الحرب أوزارها. ألا من أدركه فليقرأ عليه السلام. ہو گیا.
ترجمہ اس کا طیبہ خالد کون ہے؟ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبردار رہو کہ عیسیٰ بن مریم مسیح موت اور میرے درمیان کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا. خوب سن لو کہ وہ میرے بعد امت میں میرا خلیفہ ہوگا. وہ ضرور دجال کو قتل کرے گا، صلیب یعنی صلیبی عقیدہ کو پاش کر دے گا اور جزیہ ختم کر دے گا، یعنی اس کا رواج اٹھ جائے گا، کیونکہ اس وقت میں مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یاد رکھو جسے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو وہ انہیں میرا سلام ضرور پہنچائے. جی نظم فوزیہ محمود. السلام علیکم. تو گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پیروں غزل آپ کے لیے. ان آنسوؤں کو چینوں پہ گرنے کا اذن ہو، ان آنسوؤں کو چینوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے. چرنوں پہ گرنے کا اذن کہہ رہی ہے نا تم؟ جی. میں آپ ہی کا ہوں وہ میری زندگی نہیں، میں آپ ہی کا ہوں وہ میری زندگی نہیں، جس زندگی کے آج نہ کل آپ کے لیے. گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی بازگشت، گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی بازگشت، نغمہ سرا ہے دشت و جبل آپ کے لیے. ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم، ہر لمحہ فراق ہے
راز غم گزرا نہ چین سے کوئی پل آپ کے لیے. ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے. ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے. ظاہر ہوا تھا حسن ازل آپ کے لیے. گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. تم لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے کچھ؟ سب کچھ پڑھتے ہو، پروگرام، تلاوت، حدیث، قرآن، نظم آتی ہے؟ یہ کس کے بارے میں نظم ہے؟ تم نے کہا نا ان کو والی نے جی آتی ہے، تم بتاؤ پیچھے. عائدہ کو دے دو. یہ نظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اچھا، پھر سمجھ آئی تمہیں؟ تھوڑی تھوڑی. ہاں جی. تم شاعرہ کیسی ہو؟ تم بھی شعر کہتی ہو نا؟ وہ پیچھے بھی ایک شاعرہ بیٹھی ہے. چلو خیر، اگر وقت ہوگا تو بعد میں دیکھیں گے ان چیزوں کو. ارشادات حضرت مسیم علیہ السلام. وطیبہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ احادیث صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اترے گا اور دمشق کے منارہ شرقی کے پاس اس کا اترنا ہوگا اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر اس کے ہاتھ ہوں گے، تو اس مسرہ اور واضح بیان سے کیوں کر انکار کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ سچ مچ خالی وجود آسمان سے اترے، بلکہ صحیح حدیثوں میں تو آسمان کا لفظ بھی نہیں ہے، اور یوں تو نزول کا لفظ عام ہے. جو شخص ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ ٹھہرتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں یہ کہ اس جگہ اترا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ لشکر یا ڈیرا اترا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لشکر یا وہ ڈیرا آسمان سے اترا ہے؟ ماں سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہی اترے ہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے. بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آسمان سے اترنا اس صورت اور رنگ کا نہیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر رہے ہیں. اچھا، کس کے اترنے کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت مسیح موعود. حضرت عیسیٰ کے بارے میں. اچھا، آگے. منارۃ المسیح. طوبہ. مشل. سائمہ. السلام علیکم حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منارۃ المسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ بعث اللہ تعالی المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیاً دمشق بین محظوظتین واضحاً کفی علی اجنحات ملکین. یعنی اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو مبعوث کرے گا
جو دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے 2 فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھ کے نزول فرما ہوں گے۔ صحیح مسلم جلد 2۔ مسلمانوں میں شروع ہی سے عقیدہ تھا کہ یہ سفید مینارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل نبوت سے ہے، اسی لیے پیش گوئی پوری کرنے کے لیے دمشق میں جامع اموی میں ایک مینارہ بنایا گیا، مگر اپریل سن 1340 میں عیسائیوں نے جامع اموی کو آگ لگا دی اور مینارہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، مگر تیمور بادشاہ نے جب دمشق پر حملہ کیا تو اچانک آگ لگنے سے جامع اور مینارہ دونوں پوری طرح جل گئے۔ تیسری بار کی کوشش کے بعد جامع اموی کی بھی تعمیر ہو گئی اور مینارہ عیسیٰ کے نام سے مینارہ بھی قائم کر دیا گیا، مگر خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے اور اس کی آنے کے مقام میں ہی اس کی بنا رکھی جائے، اور عام خیال کے برخلاف بعض مفکرین اور بزرگان اسلام کا یہی خیال تھا کہ مینارہ کا خاص دمشق میں ہونا ضروری نہیں، اسے صرف دمشق سے مشرق کی طرف ہونا چاہیے، چاہے کسی جگہ پر ہو۔ قادیان میں مینار کی تعمیر کے لیے الہی تحریک۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تحریک ہوئی کہ قادیان کی مسجد اقصیٰ میں، جو حدیث کے مطابق دمشق سے ٹھیک مشرق کی جانب واقع ہے، ایک سفید مینار تعمیر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی کہ اسلام کے دوبارہ احیاء سے اس مینار کی تعمیر کا گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلص جماعت کی تعداد اس وقت کم تھی اور اس عظیم و شان مینار کی تعمیر کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی، مگر جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہر قسم کی مشکلات سے بے نیاز ہو کر 28 مئی 1900 کو جماعت کے نام ایک اشتہار شائع فرمایا، جس میں آپ نے لکھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک اونچا مینار بنانے کی تجویز کی گئی ہے جو مازنہ کا کام دے گا، اس پر لالٹین اور گھنٹہ بھی نصب ہوگا۔ مینارہ تصویری زبان میں مسیح محمدی سے متعلق پیش گوئی لیظہرہ علی الدین کلہ کی طرف اشارہ کرے گا۔ جس طرح یہ مینار بلند ہے، اسی طرح اسلامی سچائی بلندی کی انتہا تک پہنچ جائے گی۔ مینارہ کی لالٹین اور گھنٹہ یہ حقیقت بتائیں گے کہ زمینی علوم کے ساتھ آسمانی روشنی کا زمانہ آ گیا اور دنیا کو اپنا وقت پہچاننا چاہیے۔ السلام علیکم حضور۔ اس اشتہار میں مینار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے مالی تحریک بھی فرمائی۔ جب اشتہار شائع ہوا تو ہندوستان کے بعض علماء نے، جن کا مقصد صرف اس بات کو جھٹلانا تھا، یہ اعتراض کیا کہ مینارہ پر خرچ کرنا اور غریال رکھنا دونوں اسراف ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور اشتہار شائع کیا، جس میں فرمایا، یاد رہے کہ اس مینارہ کے بننے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا پیغمبر خدا کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ یہ اس قسم کی غرض ہے جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے مال میں سے سونے کے کرے پہنائے تھے تھا ایک پیشگوئی پوری ہو جائے۔ اس اشتہار میں حضور علیہ السلام نے مخلصین جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ قادیان میں مینارہ بنے، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے نزول کی یہی جگہ ہے۔ سو اب یہ تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس ثواب کو حاصل کریں۔ جو شخص اس ثواب کو حاصل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے انصار میں سے ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی نزول یعنی ہدایت اور برکات کی روشنی کا دنیا میں پھیلنا یہ اسی پہ موقوف ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو، یعنی مینار تیار ہو۔ مینار بنانے کے لیے ابتدائی انتظامات میں پہلا مرحلہ نقشہ اور اینٹوں کی تیاری کا تھا۔ یہ دونوں کام 1901 کے آخر میں مکمل ہوئے۔ اینٹیں تو مناسب اقدار میں تیار ہو چکی تھیں، مگر چونکہ ملک پر طاعون نے ان دنوں سخت حملہ کر دیا تھا اور جن علاقوں سے مینار بنانے والے معماروں کو آنا تھا وہ اس وبا کی زد میں آ چکے تھے، اس لیے 1.5 سال تک مینار بنانے کا کام شروع نہ ہو سکا۔ آخر 13 مارچ 1903 بروز جمعہ مینارۃ المسیح کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
جمعہ کی نماز کے بعد چند صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور درخواست کی کہ حضور اپنے دست مبارک سے مینارہ کی بنیادی اینٹ رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کر دوں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے ٹانگ پر رکھ کر بڑی لمبی دعا فرمائی۔ دعا کے بعد اس اینٹ پر دم کیا اور حکیم صاحب کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو مجوزہ منارۃ المسیح کے مغربی حصہ میں رکھ دیں۔ چنانچہ وہ اینٹ فضل الدین صاحب احمدی معمار نے بنیاد کے مغربی حصہ میں رکھ دیں اور حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے نگران مقرر ہوئے۔ مینار کی تکمیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سے برکات کا نزول کا تعلق تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مینار جلد سے جلد مکمل ہو جائے، مگر مالی تنگی کی وجہ سے مینار کی تعمیر کا کام بند پڑا رہا۔ حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب مینار کا کام فنڈ کی کمی کی وجہ سے بند تھا تو ایک دن کسی شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور یہ مینار کب تک تیار ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے کام ہم ہی ختم کر جاویں تو پیچھے آنے والوں کے لیے ثواب کہاں سے ہوگا؟ چنانچہ یہی ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں مینار کی عمارت صحن مسجد اقصیٰ کی سطح سے 6 فٹ سے زیادہ بلند نہ ہو سکی۔ خلافت ثانیہ میں مینار کی تکمیل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت اولیٰ کے دور میں بھی مینار کی تکمیل کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ 27 نومبر 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے مینار کی ناتمام عمارت پر اینٹ رکھ کر اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کروایا۔ مینار کی تعمیر کے لیے اجمیر شریف سے بہترین سنگ مرمر مہیا کیا گیا اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت کا یہ زبردست نشان دسمبر 1915 میں مکمل ہوا۔ یہ مینارہ 105 فٹ اونچا اور اس کی 3 منزلیں ہیں، ایک گنبد ہے، 92 سیڑھیاں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اس پر 211 مخلصین کے نام درج ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر کے لیے چندہ دیا۔ حضور میں ادھر بتانا چاہتی ہوں کہ میری نانی کے بتاتی ہیں کہ ان کے نانا کے بھی نام ہے ادھر، جو نانی کے نانا کا نام ہے، ہاں جی، جو سیخوانی واردان کے لیے۔ اچھا۔ ان تمام مخلصین نے 100 روپیہ کم از کم اس تحریک میں پیش کیا تھا۔ مینار پر غریال بھی نصب ہے اور بجلی کے کمکمے بھی میلوں دور سے نظر آتے ہیں۔ علیہ السلام کے دمشق کے مشرق میں اترنے والی حدیث کے بارے میں ایک واقعہ۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے سن 1924 میں جب یورپ کا سفر کیا تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں بھی قیام فرما ہوئے۔ اس بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ مینارۃ البیضاء کا بھی عجیب معاملہ ہوا۔ ایک مولوی حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کے دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ وہ مینارہ کہاں ہے جس پر تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے؟ کہنے لگے مسجد امیہ کا ہے، لیکن اور مولوی صاحب نے کہا کہ عیسائیوں کے محلے میں ہے۔ ایک اور نے کہا حضرت عیسیٰ آ کر خود بنائیں گے۔ اب ہمیں حیرت تھی کہ وہ کون سا مینارہ ہے، دیکھ تو چلیں۔ صبح کو میں نے ہوٹل میں نماز پڑھائی۔ اس وقت میں اور ذوالفقار علی خان صاحب اور ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب تھے، یعنی میرے پیچھے 2 مقتدی تھے۔ جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا سامنے مینار ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہی وہ مینار ہے اور ہم اس کے مشرق میں تھے۔ یہی وہ سفید مینارہ تھا اور کوئی نہ تھا۔ مسجد امیہ والے مینار نیلے سے رنگ کے تھے۔ جب میں نے اس سفید مینارہ کو دیکھا اور پیچھے 2 ہی مقتدی تھے تو میں نے کہا کہ وہ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ بس اور جو گھڑیال تھا نا مینارے پہ لگا ہوا گھڑی،
وہ کچھ صحیح نہیں رہی تھیں. اب اس سال پھر نئی گھڑی لگی ہے, اس میں لائٹ بھی ہے اور وہ ہر گھنٹے کے بعد نا وقت بھی بتاتا ہے. اس میں نئی ایڈیشن اس سال ہوئی ہے, مطلب ایڈیشن نہیں, اس کو مطلب ٹھیک کیا گیا ہے, مطلب ریپلیس کیا ہے پرانی گھڑی کو. اور مقابلہ اشعار مکمل کریں. کس طرح مکمل کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ شعر وہاں آئے گا یا اے سونے والو جلد جاگو؟ ہاں, سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے. اچھا, تم تو پاکستان سے آئیے, تمہیں پتہ ہی ہوگا اس کو. تو اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے, اے سونے والے جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی راہ خدا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. جی. آج کل پروگرام بھی آتا ہے نا راہ خدا. راہ خدا جی. اسلام جو ہے نا یہی ہدایت کا راستہ ہے. اور شمس و ضحیٰ کیا ہے؟ چلو تم بتا دو. روشنی, کھلتی ہوئی روشنی. سورج چمکتا ہوا سورج, دن کا چمکتا ہوا سورج. ہاں اچھا, آگے. دنیا کی سب دکانیں ہم نے دیکھی بھالی. آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی ٹھیک ہے شعر. اگر آپ اس طرح نہیں لکھ رہے ہو. دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی, آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بہت زیادہ دکانیں تو دیکھی ہیں, لیکن دکانیں کون سی, بازار گئے تھے دیکھنے؟ نہیں, مطلب ساری دنیا دیکھی ہے, لیکن ثابت یہی ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے مذہبی تھے نا مذہب, ان سب کو دیکھا ہے, لیکن وہ ساری دکانداریاں ہی تھیں. اصل جو شفا جہاں ملنی ہے, جہاں صحت ملنی ہے, وہ یہی چیز ہے. اچھا, لیکن وہ کہتا ہے یہ کیا, لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر, ایک دوسرے سے بہتر, لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. اچھا, پھر کس کے بارے میں ہے یہ؟ سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر, لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پچھلے والوں کو کسی نہیں آتا, تم بتاؤ پیچھے سے. ہاں, تم ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا پیچھے سے, تم ہی ہو. دے دو مائکرو فون پیچھے. پہنچ گیا؟ جی. ہاں, یعنی کہ سارے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر ہیں, لائک سارے ایکول ہیں, پر اور خیر الورا یہی ہے. اور اللہ میاں کے سارے اللہ میاں کا ہی پیغام دیتے ہیں. خیر الورا یہی ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خیر الورا ہے. افضل الرسل یہی ہیں. آگے وہ شاہد ہی ہیں, وہ تاج مرسلی ہیں. تو یہ اس کی صلاح یہی ہے. اچھا, تم پچھلی. وہ آج شاہدی ہے, وہ تاج مرسلی ہے, وہ طیب و امی ہے, اس کی صلاح یہی ہے. یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے.
رسولوں کا تاج بھی وہی ہے، شاہدین بھی وہی ہے، طیب بھی وہ ہیں، امین بھی وہ ہیں، یہی ان کی تعریف کے الفاظ ہیں۔ اور دل میں یہی ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، دو ادھر آگے۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ اچھا، اب یہ بات صحیفہ چوموں، صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ صحیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اترتی ہیں نا نبیوں پہ، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ صحیفہ ہے اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، یہ شعر کس کا ہے؟ پہلے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے تھے، یہ کس کا ہے معاہدہ؟ یہ شعر حضرت مسلم موعود علیہ السلام کا۔ اچھا، اب بتاؤ۔ نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کون نون حالان جماعت کون ہوتے ہیں؟ تم لوگ؟ ہماری ساری جماعت، ہاں، چھوٹے جو جماعت کے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ ان کے لیے یہ پیغام ہے، اور ان کی یہ شرط ہے کہ جب میں یہ دوں تو یہ ضائع نہ ہو، یہ جو پیغام ہے اس کو سمجھیں اسے۔ آگے کیا ہے؟ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے آگے تمہیں نہیں آتا؟ اس کو دے دو گلابی جیکٹ والی کو۔ اس کے بدلے میں طالب انعام نہ جانو۔ ٹھیک پڑھو، ٹھیک۔ اس کے بدلے میں کوئی طالب انعام نہ ہو۔ کوئی تو نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ یہ پیغام ہے جو پہلے شعر میں کہا تھا، پیغام دے رہا ہوں، اور یہ پیغام ہے۔ دین کی خدمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ملے اس کی جگہ، ریوارڈ کے بغیر نہ کام کرو دین کا۔ ہاں، کام مشکل ہے بہت، منزل مقصود ہے دور۔ ایک ہی ہاتھ کھڑا ہے آج، چلو۔ اے میرے اہل وفا سست کبھی گام نہ ہو۔ اے میرے اہل وفا سست کبھی گام نہ ہو۔ مشکل کام مشکل ہے، منزل بھی بہت دور ہے، لیکن چلتے جاؤ، کبھی سست نہ ہونا ہے۔ اگر وفا کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم بڑے وفادار ہیں، پھر وفا سے نبھاؤ سارا کچھ۔ آگے، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو۔ ایک ہاتھ ہی کھڑا ہو رہا ہے، چلو تمہیں بتا دو۔ میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو۔ میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو۔ تم کبھی آگے بڑھتے چلے جاؤ، کبھی ناکامیاں نہ دیکھو۔ یہ سب پیاروں کو یہ دعا ہے، رائٹ؟ چلو، شعر ہی نہیں آتا تمہیں تو، چلو آگے۔ یسا الیک الخلق کا زمانی، اس پہ تو کافی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، چلو تم بتا دو۔ گلابی اینکوں والی۔
یا این فیض الہی والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی. اچھا اور یا شمس ملک الحسن والاحسانی. مجید عامر صاحب کی بیٹی. تو مجید عامر صاحب کی بیٹی ہو نا؟ جی. یا شمس ملک الحسن والاحسانی نورت وجہ البر والعمرانی. چلو. یا بدرنا یا آیت الرحمانی. بدرنا یا آیت الرحمانی احد الہداد و اشجع الشجعانی. اچھا آگے. فی ہذہ الدنیا و باس انسانی. یا رب صلی علی نبی قدام فی ہذہ الدنیا و باس انسانی. ٹھیک. کس کو یاد ہے قصیدہ سارا؟ اور ترجمہ کس کس کو یاد ہے؟ وہی یاد کرو. کتنے شعر آتے ہیں تمہیں؟ کل شعر کتنے ہیں؟ 70 ہے نا. 20 کتنے آتے ہیں کس کو؟ جن کو پورا یاد ہے ان کو بھی تو آتے ہیں نا. 20 تو بھی شامل ہو گئے. اچھا تو اپنی بہن کو بھی یاد کرا دو. اچھا جی نظم پھر پڑھنی ہے صدف عید نے. جاؤ مائکروفون. السلام علیکم. ظہور مہدی آخر زمان ہے سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. محمد میرے تن میں مثل جاں ہے. محمد میرے تن میں مثل جاں ہے. یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے. یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے. اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے. اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے. تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے. مسیحائے سما کا یامگاں ہے. مسیحائے سما کا یامگاں ہے.
زمین قادیاں دارالامان ہے، زمین قادیاں دارالامان ہے، دیا ہے رہنما پر کر خضر سے، خدا بھی ہم پہ کیسا مہربان ہے، فلک سے دامنا آئے عیسیٰ، فلک سے دامنا آئے عیسیٰ، مگر آگے تلاش نردباں ہے، مگر آگے تلاش نردباں ہے، مراڈوئی تمہیں معجز نما سے، مراڈوئی تمہیں معجز نما سے، یہ عیسیٰ کی صداقت کا نشان ہے، یہ عیسیٰ کی صداقت کا نشان ہے، پریشاں کیوں نہ ہو دشمن مسیحا، ظفر کی تیرے ہاتھوں میں انا ہے، نہیں اسلام کو کچھ خوف محمود، نہیں اسلام کو کچھ خوف محمود، یہ اس گلشن کا احمد باغباں ہے، کہ اس گلشن کا احمد باغباں ہے، ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ اچھا، اب کیا ہے سائنس میوزیم؟ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے یہاں وقف نو میں، گلابی جیکٹ والی پیچھے، پچھلی تمہارے سے پیچھے کوئی اور بہن بھی وقف نو ہے؟ جی، کوئی اور بہن بھی ہے تمہاری وقف نو؟ نہیں۔ اچھا جی، سائنس میوزیم سے کس کی رپورٹ دینی ہے؟ کون ہے؟ اچھا، تم ہو سائنسدان؟ سائنس میوزیم میں ایک ایکسیبیشن کھلا ہے جس کا نام 1001 انوینشنز ڈسکور دا مسلم ہیریٹیج ان دا ماڈرن ورلڈ ہے۔ ڈسکور دا مسلم ہیریٹیج ان دا ماڈرن ورلڈ۔ اچھا، جیسا کہ آج کل کی سوسائٹی میں مسلمانوں کے بارے میں بڑا غلط تصور بنا لیا ہے، یہ ایکسیبیشن دکھاتا ہے کہ اسلامی دور میں بھی مسلم سائنسدانوں اور اسکالرز، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، انہوں نے اتنی ترقی کی کہ ان کی ایجاد کی ہوئی چیزیں آج تک ترقی کی، کہ ان کی ایجاد کی ہوئی چیزیں آج تک فائدہ مند ہیں۔
یہ ایکسیبیشن اتنا کامیاب ہے کہ اب یہ ورلڈ وائڈ ٹور پر جائے گا. ہماری کلاس کی کچھ بچیاں میوزیم گئی تھیں جن میں سے 15 بچیاں یہاں موجود ہیں. اب وہ باقی کلاس کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی. کون کون سی ہیں 15 بچیاں؟ اچھا پھر کرو ایکسپیرینس شیئر. السلام علیکم حضور. مجھے سائنس میوزیم میں میڈیکل فیلڈ میں مسلمان سائنسدانوں کے رول کے بارے میں معلوم ہوا کہ 9ویں اور 10ویں صدی میں عراقی مسلمان سائنٹسٹ نے آنکھ اور اس کی بیماریوں کے بارے میں خاص طور پر بہت ریسرچ کی. جیسا کہ علی بن عیسیٰ کی کتاب تذکرۃ الکاہلین کو علی بن عیسیٰ کتاب تذکرۃ الکاہلین کو بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. اس کے بعد الموصلی ایک بہت مشہور آئی اسپیشلسٹ اور سرجن تھا جس نے آنکھ کے موتیے کے بارے میں کا ایسا علاج تجویز کیا جو آج تک استعمال کیا جاتا ہے. وہ ہولو سرنج کے ساتھ کیٹریکٹ کو باہر نکالا جاتا ہے. اس نے اپنی بک آف چوائسز ان دا ٹریٹمنٹ آف آئی ڈیزیزز میں 48 آنکھ کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 48. اچھا آواز آ رہی ہے ساروں کو؟ تمہاری آواز بھی تو آنی چاہیے نا اونچی تھوڑی سی. ٹی وی پہ جا کے تو سن لیں گے, یہاں بھی آنی چاہیے. اچھا یہ کتاب اسپین کی لائبریری میں ہے. اچھا مسلمان سائنٹسٹ نے سرجری ٹولز بھی ایجاد کیے تھے. اور حضور اونچی اور اونچی بولو. مسلمان سائنٹسٹ نے سرجری ٹولز کو بھی ایجاد سرجری ٹولز جی. اچھا. اور 10th سینچری میں ابن الحاتم نے جدید کیمرے کی بنیادی تحقیق کی تھی. یہ اس زمانے کا سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں سارے. اچھا السلام علیکم حضور. کون ہے؟ اچھا میوزیم میں ہم نے ایلیفنٹ کلاک دیکھا جو 800 سال پہلے ایک سائنسدان الجزائری نے بنایا تھا. آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ کلاک کس طرح کام کرتا ہے. ہاتھی کے پیٹ کے اندر پانی کا ٹنک چھپایا گیا ہے جس کے اندر ایک پیالہ ہے جس کے تھے میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے. تھے میں نہیں تہ میں باٹم. ہاں. جیسے جیسے یہ پیالہ نیچے جاتا ہے اس کے نتیجے میں رسیاں کھینچتی ہیں جو کہ کتب اور اس کی قلم کو ہلانے کے موجب بنتا ہے. اور اس سے ہر گھنٹے کے اوپر گزرنے والے منٹوں کی نشاندہی ہوتی ہے. ہر آدھے گھنٹے کے گزرنے کے پر پانی کا پیالہ بھرا ہونے کی وجہ سے قلعے کے اوپر ایک گیند گرتا ہے جس کے ساتھ ایک پرندہ آواز نکال کے حرکت کرتا ہے. یہ گیند ایک پھنکا نما چیز پر گرتا ہے جس سے ایک چمکدار سیاہ رنگ کی سطح میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت سورج نکلنے کے بعد گزرنے والے گھنٹوں کا پتہ دیتی ہے. اس پر بادشاہ بازو کی حرکت سے ایک عقاب ظاہر کرتا ہے. اس کی چونچ سے ایک گیند نکلتا ہے جس کو ایک چینی جادوئی پرندہ اچک لیتا ہے اور گھومتے ہوئے نیچے کی طرف جمپ لگا کر پانی کا پیالہ واپس اوپر لے آتا ہے. جزاک اللہ. ایسی گھڑی بنائی تھی اس زمانے میں 800 سال پہلے, ان کو پتہ نہیں تھا. السلام علیکم. سائنس میوزیم میں مجھے سب سے دلچسپ بات نمائش ہماری نمبر کے بارے میں لگی. ہم نے دیکھا کہ نمبر 1 جب لکھتے ہیں تو اس میں ایک ایکیوٹ اینگل ہوتا ہے, 2 لکھتے ہیں تو 2 ایکیوٹ اینگلز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 0 میں کوئی اینگلز نہیں ہوتے. تو اور جو 4 ہوتے ہیں اس میں رائٹ اینگلز ہوتے ہیں اور 5 میں بھی, اور یا ایکیوٹ یا رائٹ اینگلز ہوتے ہیں ہمیشہ. صرف اینگل سے اگر لینا ہے پھر تو مسئلہ نہیں حل ہوتا. اچھا آگے. السلام علیکم حضور. سائنس میوزیم میں بہت اچھی ایکزیبیشنز تھیں, لیکن ان ساری ایکزیبیشنز میں سے مجھے دلچسپ لگی تھیں وہ ایکزیبیشن اسٹرونومی کے بارے میں تھی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کوپرنیکس ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اس نے بہت مشہور ڈسکوریز کی تھیں اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی تھیں, لیکن لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ یہی ڈسکوریز 300 سال پہلے اسلامک اسٹرونومرز نے کی تھی. حالانکہ پرانے زمانے میں اسٹرونومک اکوپمنٹ بھی بہت کم تھے,
لیکن ایک اسلامک اسٹرونما جس کا نام الترسی ہے نے دنیا کو یہ بتایا کہ زمین سورج کی گردش کرتی ہے، نہ کہ سورج زمین کی گردش کرتا ہے. کے گرد گردش کرتا ہے، کرتی ہے. ہاں، اس زمانے میں گھڑیاں ایجاد نہیں کی گئی تھیں. مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ نماز ادا کریں. اس لیے ایک اسلامک اسٹرونما نے ایک ماڈل بنائی جس میں اس نے 5 دائرے بنائے جو 5 نمازوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے. سارے ایک خاص ترتیب میں زمین پر رکھے جاتے تھے. جس دائرے کے اوپر سایہ آئے اس نماز کا وقت ہوتا تھا. یہ وہاں گھڑی لگی تھی. اچھا، السلام علیکم حضور. سائنس میوزیم میں ہم نے الزہراوی کے بارے میں بھی پڑھا تھا. الزہراوی ایک بہت اچھا ڈاکٹر اور سرجن تھا. وہ ہزاروں سال پہلے قرطبہ میں رہتا تھا جو کہ اسپین میں ہے. اس نے اپنی زندگی میں بہت سے آپریشن اور علاج کیے تھے. اس نے مریضوں کے آپریشن کرنے کے لیے نئے طریقے اور نئے اوزار تحقیق کیے تھے جو کہ آج بھی ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک اوزار کا نام تھا کیٹ کٹ، جو استعمال کیا جاتا تھا ایک مریض کے آپریشن کے بعد اس کو سٹچ کرنے کے لیے. التصریف ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے جو الزہراوی نے لکھی تھی. الزہراوی کی کتاب میں پہلی دفعہ آپریشن کے آلات کی تصویریں منظر عام پر آئیں. انہوں نے 200 سے زائد آپریشن کے آلات کو متعارف کرایا اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ کس طرح اور کہاں کہاں کام آتے ہیں. اگرچہ آپریشن آج بھی خطرناک اور تکلیف دہ ہیں، مگر مناسب اوزار کی مدد سے آج بھی ہڈیوں کی بیماریاں، ٹیومر، مثانے کی پتھری، زخم اور یہاں تک کہ بچوں کی پیدائش کے عمل میں بہت مدد ملتی ہے. وہ جو کتاب تھی وہ بعد میں لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور بہت زیادہ یورپین ڈاکٹروں پر اثر انداز ہوئی تھی. السلام علیکم حضور. آج میں آپ کو خون کے بارے میں کچھ بتاؤں گی جو میں نے سائنس میوزیم میں سیکھا. کیا سیکھا؟ خون کے بارے میں. کیا؟ خون، بلڈ. اچھا، خون. اچھا. قدیم یونان میں یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ خون جگر میں بنتا ہے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خون قدرتی روح سے دل میں بھر جاتا ہے. دوسری صدی کے مفکر جس کا نام گیلن تھا، اس نے اس تصور میں یہ اضافہ کیا کہ جسم میں تقسیم ہونے سے پہلے دل کے ایک خانے میں خون کے ساتھ ہوا ملتی ہے. لیکن 13ویں صدی میں مسلم تہذیب کے ایک اسکالر نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا. وہ دمشق میں پیدا ہوا. اس کا نام ابن النفیس تھا. وہ قاہرہ کے ایک بہت مصروف ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. میڈیکل ٹریننگ قدیم یونانی تحریروں اور عرب کے جدید میڈیکل ورک کے بارے میں وضاحت کرتا ہے. دور جدید کی مشہور میڈیکل بک شرح تحریر القانون میں اس نے صحیح رنگ میں اس بات کو واضح کیا کہ نظام دل ہے. اس میں دل اور پھیپھڑے یعنی لنگز مل کے کارڈیولوجی نظام کے چلاتے ہیں. اس نے یہ جان لیا کہ خون ہوا کے ساتھ دل میں نہیں ملتا ہوتا، بلکہ خون دل کے ایک خانے سے پھیپھڑے کی طرف بہتا ہے، پھر پھیپھڑوں سے گزر کے دل کے دوسرے خانے میں جاتا ہے تاکہ جسم کو دوسرے حصوں میں خون جائے. السلام علیکم حضور. حضور سائنس میوزیم میں نے ایک لالٹن دیکھا تھا. تم ذرا کو قریب کرو، اونچی بولو. سائنس میوزیم میں نے ایک لالٹن دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ لالٹن دیکھا تھا. اچھا. ہاں جی. اور وہ مسلم ایگزیبیشن کے باہر لٹکا ہوا تھا اور اس کے اوپر عربی زبان میں سورۃ نور کی آیت لکھی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور یہ اس کی تصویر ہے. دیکھ لی، یاد تو رہی. یہی نہیں؟ ہاں جی. یہی ہے کوئی اور ہے؟ یہی ہے. اچھا، آگے. السلام علیکم حضور. حضور سائنس میوزیم 7 حصوں میں اس کی ہوئی ہے. وہ ایسے کریٹ ہوا ہے. اس کے 7 حصوں کا نام، وہ 7 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. 7 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ ہاں جی. ہے کہاں؟ لگا کہاں ہوا ہے؟ یہ سائنس میوزیم کے اندر ہے.
سٹی میں. اچھا. اور اس کا نام اس کا اسپیشل ہے ایک. تو اس کے جو حصے ہیں ایک کا ہوم, مارکیٹ, اسکول, ہاسپٹل, ٹاؤن, ورلڈ اور یونیورس, یہ اس کے 7 حصے ہیں. میرے لیے سب سے دلچسپ جو حصہ تھا وہ اسکول کا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے وہ کدھر ہے, وہ کہاں ہے, اور سب سے اس کی جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ فیض موروکو یعنی کہ افریقہ میں ہے, اور یہ ایک عورت نے مسجد کے پاس بنائی تھی. اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عیسائیت میں ریلیجن اور سائنس ہمیشہ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں, اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسجد اور اسکول یعنی جہاں ہم سائنس کے بارے میں یا جس طرح کی بھی تحقیق کرتے ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں, مگر عیسائیت میں ایسے نہیں ہوتا. اور جس عورت نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی اس کا نام فاطمہ الفہری ہے, یہ اس کی ایک پکچر تھی ادھر, فاطمہ الفہری. اور اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اس کے ابو کے وفات کے بعد اس نے ایک یونیورسٹی کھولی تھی جس کا نام القروین ہے, اور یہ 859 یعنی 1859 سے اب تک ڈگریز دے رہی ہے لوگوں کو. ابھی تک سے یہ یونیورسٹی چلتی ہے. اس یونیورسٹی کو دیکھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنا چاہیے, اور یہ بات نہیں کہ صرف کہ عورت اور مرد کا درجہ ایک ہی ہے. یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مین اور وومن ایکولی ہیں, کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں وہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم وومن کو نہیں دیتے, اتنا ان کا درجہ بلند نہیں ہے, تو اس سے بتاتا ہے کہ ہم ایکولی ہیں. اور دوسری بات جو مجھے سب سے اچھی لگی تھی یہ سن کے کہ جو مسلمان کا دور ہے اسے موسٹلی ڈارک ایجز کہتے ہیں. ویسے تو اس کے کافی نام ہیں لیکن اس سے جانا زیادہ ڈارک ایجز سے ہے, مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو اصل نام ہونا چاہیے جسے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. کہتے ہیں نا آج کل کہتے ہیں, ہاں جی, لیکن اس کا نام گولڈن ایجز ہے. یہ بھی دجال ہی ہیں نا سارے جو کہنے والے. جی. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے میوزیم میں یہ پڑھا کہ اس وقت آج کل کے پین کے بجائے لکڑی کے بنے ہوئے قلم استعمال کیے جاتے تھے. اس وقت کالی, سرخ, سفید اور نیلے رنگوں کی سیاہی استعمال ہوتی تھی. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک سائنٹسٹ جس کا نام جابر ابن حیان تھا, اس نے کاغذ جو جلتا نہیں اور سیاہی جو اندھیرے میں پڑھی جا سکتی ہے بنانے کی کوشش کی. جابر ابن حیان 721 AD میں پیدا ہوا اور 815 AD میں وفات پا گیا. وہ ایک کیمسٹ ہی نہیں, وہ ایک اسٹرونامر, اسٹرولوجر, انجینئر, جیولوجسٹ, فلاسفر اور فزیشین بھی تھا. السلام علیکم حضور. لوگوں نے یونانی وقتوں سے ہی یہ مان لیا تھا کہ زمین سفیریکل یعنی گول ہے, لیکن زمین کی تفصیلی میجرمنٹس مسلمان اسکالرز نے کی. 9ویں صدی میں خلیف المامون نے اپنے اسٹرونامرز کو اکٹھا کر کے زمین کی سرکمفرنس کو معلوم کروانے کو کہا, جو کہ انہوں نے within 125 miles of today's figure estimate کی. ایک 11ویں صدی کا اسکالر جس کا نام البیرونی تھا دنیا کی لمبائی اور چوڑائی ناپتا تھا, بلکہ اس کو زمین کی سرکمفرنس کو پتہ کروانے کے لیے مذہبی چیریٹی سے فنڈنگ بھی ملی. 12ویں صدی میں ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام الادریسی تھا, اس نے ایک ایسا نقشہ بنایا جس میں مغربی ممالک پر یاجوج ماجوج لکھا ہوا تھا. یاجوج ماجوج جو کہ انگریزی میں گوگ اینڈ مگوگ کہلاتے ہیں, اور دجال دونوں مغرب کی عیسائی قوموں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دجال اسلام کے خلاف مذہبی پروپیگنڈے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یاجوج ماجوج ان کی دنیاوی سیاسی قوت اور پریڈومیننس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہو گیا 15 پوری ہو گئی. چلو پھر وقت بھی ختم ہو گیا. السلام علیکم.